اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا خالق کے لیے کہ زمین و آسمان کے لشکر جس کے تابع ہیں، اس کائنات کے تمام وسائل جس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور جس کا اس کائنات کے ذرے ذرے پر حکم نافذ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے پرانی قوموں کو کیوں ہلاک کیا؟ ہم نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑ کے آسمان پہ پہنچایا اور وہاں سے اوندھے منہ زمین پر دے مارا۔ پھر کئی بستیوں پر ہم نے پتھروں کی بارش کی۔ عاد اور سمود جیسی طاقتور قوم کے چیخ کے ساتھ ہم نے دل پھاڑ کے رکھ دیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ یہ سب ان کے تکبر کا ثمر تھا جو ان کو ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تکبر جیسی بیماری کے متعلق جو رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ تکبر شیطان کی سنت ہے، فرعون کی سنت ہے۔ سب سے پہلا تکبر شیطان نے کیا تھا۔ جب اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو حقیر جانتا ہوں، اے اللہ میں اس مٹی سے بنے ہوئے ایک شخص کو سجدہ کروں۔ اس تکبر نے اس کو اتنی بڑی گمراہی میں ڈال دیا کہ وہ خالق کائنات کے سامنے بول پڑا، خالق کائنات کو سمجھانے لگ گیا، خالق کائنات کو بتانے لگ گیا، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اس کو یہ بتانے لگ گیا تکبر کی وجہ سے۔ خالق کائنات کو تکبر کی وجہ سے وہ بتانے لگ گیا کہ آدم حقیر ہے اور میں عظمت والا ہوں۔ تکبر اتنی بری چیز ہے۔ پھر یہ تو کچھ نہیں، پھر ایک انسان جس کو فرعون کے نام سے ہم جانتے ہیں، جو مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جس کو ہم فرعون کہہ کے پکارتے ہیں، سر اس کے لشکروں کی وجہ سے اور اپنے وسائل کی وجہ سے جو اس فرعون کے پاس موجود تھے، اور اپنے حکم کی طاقت کی وجہ سے سر وہ اتنے بڑے تکبر میں چلا گیا، اتنے بڑے تکبر میں چلا گیا کہ اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ سر تکبر اتنی گھنونی بیماری ہے، اور یقین جانیے مجھے وہ بیماری اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے اس معاشرے کے اندر کرونا وائرس سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہمیں کوئی بتانے والے نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھانے والے نہیں ہے۔ ایک دلیل اس کی یہ ہے کہ کوئی ہے جو حق بات کو قبول کر کے راضی ہے۔ آج کے دور میں غریب
کو چند پیسوں کی خاطر ہم کام پہ نہیں رکھتے، اس سے مزدوری نہیں کرواتے، اس سے غلامی کرواتے ہیں ہم۔ علماء حق، اساتذہ کرام اور حق بات کرنے والے لوگوں کی اس معاشرے میں قدر ہی نہیں رہی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے؟ یہ سیاست، یہ پیکیجز، یہ سیاسی جماعتیں، یہ ساری چیزیں یہ ہمیں امن دے سکتی ہیں؟ کبھی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پوری کائنات کا مالک حکمران اللہ ہے، اس کی حکمرانی اور اس کے اصول کے خلاف کرنے والی ہر قوم تباہ و برباد ہوگی، چاہے عمران خان آ جائے یا اس دنیا کا کوئی بھی انسان آ جائے۔ سر یہ اللہ کی وہ حد ہے، اس کو کبھی کراس نہ کرنا۔ آخری بات کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، متکبر شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا سر، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے باغیوں کی سنت ہے، یہ شیطان کی سنت ہے، یہ باغی فرعونوں کی سنت ہے، یہ اللہ، اس کے رسول اور صحابہ اکرام کا طرز عمل ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی حد ہے، اس حد کو کبھی کراس مت کیجیے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی یہ قیمتی باتیں آپ تک پہنچانے کا ہمیں موقع دیجیے۔ اور کیونکہ ہم اولاد آدم ہیں، ہم انسان ایک خاندان ہیں، اس سے بڑھ کر کے ہم یہ سوچیں کہ وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ بلوچی ہے، وہ سندھی ہے، وہ پٹھان ہے۔ ہم یہ سوچیں ہم انسان ہیں، ہم ایک خاندان ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم قیمتی باتیں خود بھی سیکھیں اور یہ قیمتی باتیں اپنے ہر انسان بھائی تک پہنچائیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ کا میزبان ذوالقرنین حیدر اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔